بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں امپلائیز ٹی وی۔ جی، بات کریں گے ڈسپیرٹی الاؤنس کے بارے میں سب سے پہلے، اور اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ کیا یہ 20% ہے یا 30%، اور اس کے ساتھ ایک بڑا سوالیہ نشان کہ کیا یہ وفاقی حکومت کے ملازمین کو اس کا فائدہ ہوگا یا کہ صوبائی ملازمین کو اس کا فائدہ ہوگا، کیا یہ رننگ بیسک پیپر ہوگا یا کہ یہ انیشل بیسک پیپر ہوگا۔ اس کے علاوہ جو باقی مطالبات ہیں اس کا کیا بنا، کیا پینشن میں بھی اضافہ ہوگا، اور بجٹ میں کتنا تنخواہوں میں اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انکیشمنٹ اور 70A رولز کا کیا بنا، اور اس کے ساتھ یہ بھی جو ہے پتہ چلے گا کہ کیا جو پینشن اصلاحات تھی کہ اس پر کیا ورک آؤٹ ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس ہوں گی، اور میرے ساتھ رہیے گا۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کل کے نوٹیفیکیشن کی۔ کل کا جو نوٹیفیکیشن تھا وہ ایک یکدم مارکیٹ میں آیا اور سوشل میڈیا پر چھا گیا، اور جس کے بارے میں رات تک کسی نے کوئی تصدیق نہیں کی، کوئی تردید نہیں کی۔ اور وہ آج کی اگر اخبارات کی بات کریں تو یہ دیکھیں، آج کے اخبارات میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اس میں بھی کہا گیا ہے کہ یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا، لیکن بعد میں جب اس نوٹیفیکیشن کے بارے میں رحمان علی باجوہ صاحب نے تصدیق کی کہ وہ نوٹیفیکیشن فیک ہے، تو جس کے لیے ہم بھی معذرت خواہ ہیں کہ یہ نوٹیفیکیشن فیک تھا، اور کیونکہ نوٹیفیکیشن کی تاریخوں میں ٹیمپرنگ کی گئی تھی۔ اور اگر ہم بات کرتے ہیں 20% کی، تو ان کا مطالبہ 20% نہیں تھا، اصل میں مطالبہ تھا 30% کا۔ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس نوٹیفیکیشن رحمان علی باجوہ نے فیک قرار دے دیا۔ نوٹیفیکیشن میں تاریخوں میں ٹیمپرنگ کی گئی، ہمارے ساتھ 30% ڈسپیرٹی ریڈکشن کا وعدہ کیا گیا، جس کا نوٹیفیکیشن آئندہ ہفتے متوقع ہے، یعنی اگلے ہفتے کے اندر یہ نوٹیفیکیشن نکال دیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ سوموار والے دن یہ نوٹیفیکیشن نکل آئے، یا اس سے اگلے چند دنوں کے اندر یہ نوٹیفیکیشن 30% کا نکل آئے۔ اچھا، اس میں بتاتا چلوں کہ اصل میں یہ نوٹیفیکیشن ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ہے۔ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کا مطلب ہوتا ہے کہ تنخواہوں میں جو تفریق ہے اس کا خاتمہ، تو اس حوالے سے یہ نوٹیفیکیشن نکالا جانا تھا۔ اب اس میں ایک اور بات، سب سے بڑا سوال تھا کہ کیا اس سے صوبائی حکومتوں کو فائدہ، ملازمین کو فائدہ ہوگا؟ جی بالکل ہوگا۔ اس سے پہلے جتنے بھی نوٹیفیکیشن نکالے گئے وہ جیسے ہی وفاقی حکومت کے ملازمین کو ملے، اسی بالکل طرز پر جتنے بھی صوبائی حکومتیں ہیں ان کو وہ تنخواہوں میں جو تفریق ہے یا ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس اسی حساب سے دیا گیا۔ اب اس میں جہاں پہ وفاق نے محنت کی وہاں پہ تمام صوبائی حکومتیں بھی، صوبائی ملازمین بھی وہاں پہ موجود تھے، تو یہ بات بھی ان کے ساتھ طے کی گئی کہ یہ جو ریڈکشن الاؤنس آپ دے رہے ہیں یہ جہاں پہ وفاقی حکومت کو دیا جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ ملازمین کو دیا جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ صوبائی ملازمین کو بھی اس میں لکھا جائے گا کہ وہ بھی یہ جو الاؤنس ہے تمام ملازمین کو دیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں رننگ کی یا اس کی، تو یہ بھی اس میں واضح ہے کہ اس سے پہلے جو ڈسپیرٹی الاؤنس دیا گیا وہ رننگ بیسک پیپر دیا گیا، نہ کہ وہ انیشل بیسک پیپر اس کو دیا گیا۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں دوسری کہ تنخواہوں میں جو تفریق ہے اس کے حوالے سے تو بات ختم ہو گئی۔ وہ تو اچھا، جو تنخواہوں میں 15% تک یہ وہاں پہ سنوائی دی گئی کہ اگر آپ اب یہ کرتے ہیں اضافہ 30% کا نوٹیفیکیشن، امید ہے کہ جو مارچ میں پہلے ہفتے میں عید کی جو تنخواہ ملے گی وہ اسی کے ساتھ ملے گی، اضافے کے ساتھ ملے گی۔ اگر یہ نوٹیفیکیشن نکل آتا ہے تو بجٹ میں ان کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا کہ بجٹ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، بجٹ میں آپ علیحدہ ہماری تنخواہوں میں اضافہ کریں گے اور وہ اس کے ساتھ اس کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ دوسری جو تھی ہائرنگ کی سفارشات کی گئی ہیں کہ وہ بھی ابھی تک کی خبر ہے کہ 100% جو ہے اس میں اضافہ کیا جائے گا۔ کنوینس الاؤنس، میڈیکل الاؤنس، ہاؤس رینٹ کے بارے میں بتاتا چلوں، اس کے بارے میں بھی حکومت نے کہا کہ ہمیں اتنا ٹائم دیں کہ ہم اس پہ تھوڑا سا ورک آؤٹ کریں، اور ہم یہ بجٹ میں اس کا خصوصی طور پر اعلان کریں گے۔ 70A رول کی بحالی کے لیے جو لا ونگ ہے اس کو کہا گیا ہے کہ وہ اس پر غور و غوص کرے اور اس کو ریویو کرے، اور اس کے بعد اس کا بھی فیصلہ۔ اس طرح لیو انکیشمنٹ کے بارے میں جو پنجاب حکومت سے بات کی جائے گی، اور پینشن اصلاحات کے نوٹیفیکیشن کی واپسی، دونوں سائڈوں سے کمیٹی بنے گی۔ جی،
पेंशन इस्लाहात के बारे में भी बताता चलूं कि उन्होंने कहा कि इसके बारे में भी इतनी जल्दी फैसला नहीं किया जाता, इसके बारे में भी कमेटी बना दी जाएगी। और उसमें ज़्यादा उम्मीद यही थी, उनके साथ डिस्कस हुई कि ये जो पेंशन इस्लाहात आपने की हैं, जो पिछले 3 साल की एवरेज पे या 2 साल की एवरेज पे पेंशन दे रहे हैं जिससे लाखों का नुकसान है, तो उसको आप अगले जो नए मुलाजमीन हैं उस पर लागू कर दें, जो नए मुलाजमीन आप भर्ती करेंगे, लेकिन इनके साथ ऐसा ना करें। तो इस हवाले से भी उन्होंने एक वादा किया, और बल्कि स्टेज पर आके उन्होंने वादा किया कि हम इंशाल्लाह पंजाब गवर्नमेंट से ये बात करेंगे और इंशाल्लाह ताला इस पर भी पूरा वर्कआउट होगा। और इनकैशमेंट के हवाले से भी उन्होंने यही बड़ी ख़बर दी कि इनकैशमेंट भी जो है ना, उस पर भी हम जो है पंजाब हुकूमत से बात करेंगे और उस पर भी एक कमेटी बनेगी और वो आइंदा चंद दिनों के अंदर अंदर ये मामलात हल करेगी। तो देखते हैं कि आइंदा चंद दिनों में ये मामलात किस हद तक हल होते हैं। लेकिन हुकूमत तक एक बहुत बड़ा मैसेज गया है सरकारी मुलाजमीन की तरफ से, बहुत तारीख़ी एक धरना था और इसका बहुत बड़ा मतलब हुकूमत पर असर हुआ और उन्होंने फौरी तौर पर इसके बारे में जो अपने नुमाइंदे मुकर्रर किए, नोटिफिकेशन निकाले। तो आइंदा हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह ईद से पहले आपको अच्छी खुशखबरी मिलेगी। थैंक्स फॉर वाचिंग, अपना ख्याल रखिए जल्ला। इसके अलावा एक और इसमें बात छूट गई थी, आपके साथ करता चलूँ, जो उन्होंने 25% जो टैक्स छूट के बारे में रिबेट बहाल किया है, तो वो सिर्फ टीचर्स पर उन्होंने 25% लगाया था। इसलिए वो टीचर्स पर जो प्रोफेसर हजरात हैं उन पर जो 25% की उनको वो छूट दी जा रही है। और बाकी जो मुतालबात हैं वो इंशाअल्लाह ताला पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं और आइंदा हफ्ते के अंदर अंदर ये तमाम चीज़ें डिस्कस हो जाएंगी। अगर हम पेंशनर्स की बात करें तो पेंशन के भी 5 बड़े मुतालबात थे। पेंशन में इजाफ़ा, पेंशन के मेडिकल अलाउंस में इजाफ़ा, ग्रुप इंश्योरेंस की रकम, 70A रूल की बहाली, पेंशन, अच्छा ये अब चीज़ें 3-4 थीं जो कि पेंशनर्स के हवाले से भी मुतालबात हैं, जो कि इंशाअल्लाह ताला बजट में ये चीज़ें सारी सामने आ जाएंगी। पेंशनर्स के हवाले से कि पेंशन में कितना इजाफ़ा होगा, और नहीं तो उनके जो मेडिकल अलाउंस है उसमें ज़रूर इजाफ़ा किया जाए। ग्रुप इंश्योरेंस का बहुत बड़ा केस चल रहा है तो उसकी भी वापसी की जाए। थैंक्स फॉर वाचिंग, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।